بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم۔ لین تک بات ہو گئی ہے، آگے چلتے ہیں تنوین و نون ساکن کو سمجھ لیں۔ ابھی تک ہم نے ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو پڑھا ہے، اب آگے چلتے ہیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کا بھی استعمال ہوتا ہے، اور دو زبر دو زیر دو پیش کو کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز ایک جیسے نکلتی ہے وہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ تو چلے پہلے سمجھ لیتے ہیں تنوین کہتے کسی حرف پہ یا کسی کلمے کے اندر دو زبر کا بھی اور دو زیر اور دو پیش کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی پہلے ہم ایک زبر پڑھے ہیں، اب یہ ہو جائیں گے دو زبر، ایک زیر پڑھا ہے ہم نے، اب یہ دو زیر ہو جائیں گے، ایک پیش پڑھا ہے ہم نے، اب الٹا اور سیدھا دونوں پیش ملا کر کے دو پیش مانا جاتا ہے۔ اب ان کی جب آواز نکلتی ہے، جب ایک زبر تھا تو پڑھتے تھے با زبر ب، تا زیر تی، سا پیش سو، لیکن اب جب اس کو ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک نون کی آواز آئے گی، با دو زبر بن، تا دو زیر تن، سا دو پیش فن۔ تو دیکھیں لاسٹ میں نون کی آواز آ رہی ہے، نہ این کی آواز آ رہی ہے، بن تن فن جن حن یہ آواز آ رہی ہے۔ چلے با دو زبر بن اور با نون زبر بن، با نون زبر بن۔ میں نے بتایا تھا کہ جس حرف پر بھی جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، تو یہاں نون پر جزم ہے تو اس لیے اس کو نون ساکن کہیں گے۔ جو ایک زبر تھا با زبر با، اور جو دوسرا زبر آیا ہے وہ اس نون کے عوض میں ہے، تو ہم اس کو پڑھ لیں با نون زبر بن یا پڑھ لیں با دو زبر بن، تا دو زیر تین یا تا نون زیر تین، سا دو پیش سن یا سا نون پیش سن۔ دکھ رہا ہے آپ کو؟ بن تن سن ایسے لکھ دیں یا پھر ایسے لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو نون ساکن اور تنوین دونوں کی آواز ایک جیسے ہوتی ہے، پڑھنے کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے پڑھے جاتے ہیں، چاہے وہ یہ جو نون کی آواز سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس نون کی آواز کو آپ نے نہیں سمجھا تو آپ کو نہ اظہار کا قاعدہ سمجھ میں آئے گا، نہ اخفا قاعدہ سمجھ میں آئے گا، نہ ادغام یرملون کا قاعدہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس بات کو اظہار اخفا اور ادغام کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ با دو زبر بن تو ہے لیکن با زبر با ہے، لیکن جو ایک زبر اور ایک کے ساتھ لگا ہے وہ اس نون ساکن کے عوض میں ہے، ایک زیر اور لگا ہے وہ نون ساکن کے عوض میں ہے، ایک پیش اور لگا ہے وہ نون ساکن کے عوض میں ہے۔ تو بن تین فن، اور ایسے پڑھ لیں بن تین فن، تو اس نون کی آواز جو لاسٹ میں آ رہی ہے، اخیر میں آ رہی ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آگے ہم چلتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے حروف اظہار کا قاعدہ۔ اظہار یہ ظاہر سے ہے، یعنی کسی بھی چیز کو ایک دم ظاہر کلیئر پڑھنا، تو یہاں اظہار سے مطلب اسی نون کی آواز کو کلیئر ظاہر کر کے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو اب اس نون کی آواز کو کریں گے کیا؟ حروف حلقی۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ون ٹو تھری فور فائیو سکس، حروف حلقی 6 ہیں۔ ان کو حلقی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے حلقی کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق کہتے کسے ہیں؟ اس والے حصے کو حلق کہتے ہیں۔ حلق کے 3 حصے ہیں، ادنا حلق، وسط حلق اور اعلی حلق۔
تو یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے کہ چاہے وہ دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد، دو زبر دو زیر دو پیش جو ہے اس کے بعد یہ حرف آ جائے یا نون ساکن کے بعد آئے، یعنی کیونکہ دونوں کی آواز کیسے تھی؟ ایک جیسے تھی نا، تو دونوں کی آواز جب ایک جیسے ہے، میں ایک مثال لکھ دیتا ہوں آپ کے، لکھا ہے طیرن ابابیل۔ طیرن ابابیل کے اندر میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں، را الف دو زبر رن ہے، کیا لکھا ہے یہ؟ رن، یہ لکھا ہے رن۔ تو اگر ہم را الف دو زبر رن لکھ رہے ہیں، اگر ہم الف اور ایک زبر کو ہٹا دیں تو یہ بھی ہو جائے گا، تو پتہ یہ چلا کہ دونوں کی آواز ایک جیسے ہے، لیکن یہاں نون ساکن ہے اور یہاں تنوین ہے۔ اب دیکھیں گے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے، الف سے لے کے یا تک کے حروف میں سے کون سا حرف ہے، تو کہیں گے کہ حمزہ ہے۔ کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ اور آپ نے پڑھا تھا کہ حمزہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، تو یہ حمزہ ہے۔ تو حمزہ آیا ہے، کس کے بعد آیا ہے؟ تنوین کے بعد ہے۔ یہ جو را دو زبر کے ساتھ جو یہ الف لگا ہوا ہے، یہ دو زبر کے ساتھ ہمیشہ یہ الف آتا ہے، یہ بات بتانے کے لیے کیونکہ الف ہمیشہ اپنے ماقبل زبر چاہتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ الف آتا ہے۔ تو اس کو ہم چھوڑ دیں، را الف دو زبر رن ہے، اب تنوین ہے، تنوین کے بعد سے کون سا حرف ہے؟ حمزہ ہے۔ دیکھیں حمزہ ہے، تو اس حمزہ کی وجہ سے اس تنوین کے اندر جو نون کی آواز آ رہی ہے اس کو صاف ظاہر کر کے پڑھا، یہ اس کی مثال ہے۔ ایک اور لے لیتے ہیں، نون ساکن کی مثال۔ دیکھیں یہاں نون ساکن ہے، میم نون زبر من، نون ساکن کے بعد سے کون سا حرف ہے؟ خا۔ تو اس خا کی وجہ سے نون ساکن کے بعد صاف کلیئر پڑھیں گے، لمن خشیہ طیرن ابابیل، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔